سعودی میں خلافت ہے یا ملوکیت؟ آپ خلافت یا ملوکیت، آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ خلافت کو؟ خلافت کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملوکیت بھی ہو، اگر وہ دین کے راستے پر ہیں تو وہی خلافت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر کے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ بادشاہت کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی بادشاہت وہی خلافت ہے۔ اب اگر کوئی یہاں تک کی حکومت کا جو طریقہ ہے اور یہ ووٹ والا طریقہ، یہ اسلامی طریقہ بالکل نہیں ہے پورے طور پر۔ ہاں، بڑے لوگ، عقل مند لوگ، پڑھے لکھے علماء کسی کو چنیں اور وہ چن لیں گے تو سب کے اوپر واجب ہے کہ ان سے بیعت کریں، اعلان کر دیں کہ ہم ان کی بیعت سے راضی ہیں، وہی خلافت ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر کوئی کہے کہ یہ خلافت نہیں ہے کیونکہ خلافت قریش میں ہے، یہ بھی کہتے ہیں آپ نا، حدیث میں ہے خلافت قریش میں ہے، تو اگر قریش کا آدمی خلافت کے لائق نہیں ہے تو نہ ہوتا، یا خلافت بغیر قریشی کے نہیں ثابت ہوتی، تو پیارے رسول کیوں کہتے اسمعوا واطیعوا، سمع و طاعت، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان پر بیعت کرو۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، ایک حبشی کالا غلام بھی اگر وہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے، لوگ اسی کو چن لیں تو وہی خلافت ہے۔ بہرحال اب آپ یعنی یہ کہیں گے کہ نہیں قریش کی حکومت سخت، یہ ہے کیا نام ہے، قریش کا ہونا یا قریش کا خلیفہ ہونا یہ شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ آپ جا کر کے پڑھیں کتاب الاحکام السلطانیہ ماوردی کی، اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جو بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ، آپ یہ یقین کے ساتھ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جو آل سعود اور شیخ محمد بن عبد الوہاب جو اٹھے، وہ لوگوں پر رحمت بن کر کے یہی ریت سعودیہ کی یا جو اس حجاز اور نجد کی، وہ ریت لوگوں کے خون سے بجھتی تھی۔ جو بھی جاتا کسی اپنے راستے میں پاتا تو اس کو قتل کر کے اس کی بیوی بچوں کو چھین لیتا، اس کی بکری چھین لیتا، اور اس کے پاس جو پیسہ ہے۔ حاجیوں کا قصہ مشہور ہے کہ ایک حاجی بیچارے کے شاید بیماری تھی پوتے کی، اور لوگ اس وقت چاندی کا پیسہ لاتے تھے شروع میں، جن سے پہلے سے تو کہتے ہیں سمجھا اس نے کہ وہ چاندی کا پیسہ بادے ہو جائے، اس کا پوتا ہی کاٹ لیا۔ ایسا ہوتا تھا۔ اور شاید انہیں کیا نام ہے، کسی نے بیان کیا، اقبال کا شعر ہے، قافلہ لوٹا گیا رستے میں اور منزل ہے دور، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور۔ اور کس طرح اب لوٹ کے جاؤں میں، بہت سے لوگ قریب مدینہ پہنچ کر کے لوگوں کے خطرے سے واپس چلے آتے تھے، نہیں جاتے تھے، نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو شعر آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ اگر میں ڈر کر کے ان کے اور چلا جاؤں تو پیارے رسول کو قیامت کے دن منہ کیا دکھاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، مار ڈالیں ہمیں راستے میں جاؤں گا۔ اس بخاری نوجوان نے کتنی جان دی اس طرح کر کے۔ علامہ اقبال کے کلیات میں ہے، پہلے تو بہت یاد کرتے تھے بھول گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو، اور شاہ عبدالعزیز کا کہنا تھا پہلے جب وہاں سے آئے جنگ کرتے ہوئے اور طربہ پہنچے، طربہ والوں نے یہ قریش خاندان کے تھے، ڈاکٹر راشد راجے اسی خاندان کے تھے جو ام القرآن یونیورسٹی کے سب سے پہلے وہ تھے، کیا نام ہے، منیجر تھے۔ تو ان سب نے بڑی مزاحمت کی، آخر وہاں کامیاب ہوئے۔ پھر طائف پہنچے، طائف سے انہوں نے خط لکھا جو ترکیوں کی طرف سے جو بادشاہ، جو یہاں کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، شریف عون، ان کو خط لکھا، کہا کہ دیکھو حرم پاک میں خون خرابہ جائز نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے حرم پاک میں اللہ کے گھر کی مخالفت، وہ بھی جائز نہیں ہے، اور میں صرف اللہ کے واسطے ان سب کو مٹانے کے لیے حرم مکہ آؤں گا، اگر آپ مزاحمت کریں گے تو ہم خون خرابہ بھی جائز ہوگا انشاءاللہ۔
اس طرح کر کے جب خط لکھا تو اللہ کے بندے وہ نکل گئے، وہاں چلے گئے جدہ۔ جدہ چھوٹا سا تھا، ہم جب آئے ہیں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ سمندر کا جو جہاز جہاں اترتے تھے وہ راستہ لے کر کے اور اپنا محل لے کر کے انہوں نے لوہے کے موٹی جالیوں سے گھیر رکھا تھا انہوں نے کہ، اور اپنے بھائی فیصل جو وہاں تھے عراق میں، ان سے انتظار کر رہے تھے مدد آئے شاہ عبدالعزیز سے لڑنے کے لیے، لیکن شاہ عبدالعزیز نے گھیرا ڈالا اور ان کی مدد نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے صلح کی اور کہا کہ آپ ہمیں پناہ دیجیے، ہم چلے جائیں گے۔ تو ان کو کہا کہ تم جتنی کشتی ہے جو ضرورت کی چیز ہے، اینٹ پتھر بھی اٹھا کے لے جانا چاہو لے جاؤ۔ تو لے کے گئے اور کہا لیکن کشتی واپس کر دینا، نہیں واپس کیا۔ اسی سال لوگوں نے، ہندوستان کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے، محمد علی شوکت علی، ان کی ایک شان تھی، شوکت تھی ان کی، وہ پورے ہندوستان میں چکر لگا رہے تھے کہ اس سال حج کرنے نہ جاؤ کیونکہ حج نہیں ہوگا، جدہ جہاز اترنے کی جگہ بند ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، اس کو آپ مولانا ثناء اللہ مرسری انہوں نے اپنے جریدہ اہل حدیث میں اعلان کیا کہ نہیں، اس سال بھی حج ہوگا اور حاجی اتارے جائیں گے شعیبہ آپ جدہ جا رہے ہیں، آپ ایسے جدہ جائیں گے اور ادھر شعیبہ جائیں گے۔ جتنی دوری جدہ کی ہے اتنی ہی شعیبہ کی ہے، وہ سمندر کا کنارہ ہے۔ ہم لوگ جاتے تھے کبھی کبھی گھومنے بھی، اور مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو وہاں انہوں نے اتارنا شروع کیا اور اونٹوں کے چھکڑے بنوائے۔ یہ جو تھے حاجی علی جان اور یہ سب انڈیا کے، وہ جانتے تھے سب، چھکڑے بنائے حاجیوں کو لا کر کے، اس طرح اتارا انہوں نے الحمدللہ مکے میں۔ تو کہنے کا مطلب اس کے بعد پھر جو الحمدللہ امن کا سلسلہ شروع ہوا۔ خطرہ اتنا رہتا تھا کہ ہر ایک، یہاں تک کہ لکھا ہے، میرا پڑھیں آپ کتاب، کہ ترکی حکومت کے لوگ، وہ ابھی بنا ہوا ہے جدہ کے راستے میں جائیں آپ تو وہ جو ایک ایسی محفوظ جگہ بناتے ہیں جس میں فوج کے لوگ رہتے ہیں، صرف گولی کے مارنے کا راستہ رہتا ہے، اس میں بیٹھے رہتے تھے۔ حاجی اگر پیچھے رہ گئے ذرا سا اپنے کچھ ٹھیک کرانے، کچھ خریدنے فروختنے کے لیے، تو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ بحرہ میں، بحرہ یعنی بستی تھی، اس میں لوٹ لیتے تھے۔ تو رفعت بادشاہ جو یہ اس وقت مصر کا کہ حاجیوں کو لے کے آتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ حاجی تمہارے سامنے مارے جا رہے ہیں، بلکہ ایک عورت تھی اس کو قتل بھی کر دیا، سب کچھ چھین لیا اس کے سونے کی وجہ سے۔ تو کہا تم لوگ کیوں نہیں ان پر کچھ کارروائی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہمیں جواب دیا، انہوں نے لکھا ہے امر یوک مانے ہمیں آرڈر نہیں ہے، امر یوک۔ تو اس طرح کا قصہ تھا۔ لیکن ان کے آنے کے بعد ایک ہی سال کے بعد جو مدینے میں بھی، مدینہ بھی ان کے انڈر میں نہیں آیا ہوا تھا، دوسرے سال مدینہ بھی آیا اور وہ امن قائم ہوا کہ انہی نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے یہ ظاہر کے علاقے میں، اور وہ پیسوں کی تھیلی ہے، 3 دن سے پڑی ہے، کوئی چھو نہیں رہا ہے۔ تو یہ حالت ہوئی الحمدللہ۔ اور ہم خود اچانک اٹھتے تھے، کبھی ایک بچی وہاں مدینے میں، اس کی شادی تھی، اچانک اٹھتے تھے، راستہ بالکل آج سے 30-35 سال پہلے خالی، اکیلے چلے جاتے تھے، کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ، ہم اور بیوی چلے جاتے تھے بفضل اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ امن جو ہے پوری دنیا اس کو ترس رہی ہے۔ شکیب ارسلان ایک بہت بڑے ادیب ہیں مصری کے، وہ بھی لکھے ہیں، اس کے پہلے انہوں نے حج کیا تھا، خطرات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ہمارا پہلا حج ہے آل سعود عبد الملک عبدالعزیز کے زمانے میں۔ کہتے ہیں اب اس سے بڑھ کر کے امن کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑھ کے امن۔ البتہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امن قائم رکھے۔